بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے جس میں شاید اس دنیا کے سب سے جاہل لوگ رہتے تھے اور یا پھر شاید سب سے زیادہ سمجھدار۔ جی ہاں، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو بھی اس بات پر یقین ہو جائے گا۔ گاؤں کا نام تو ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن اسے 29 نمبر گاؤں کہا جاتا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میں بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں زیادہ خوبصورت لوگ نہیں تھے، کیونکہ کہتے ہیں جہاں پر محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ حسین نہیں ہوتے، لیکن میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری رنگت گوڑی تھی اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور زلفیں اتنی لمبی کہ قدموں تک جاتی تھی، جبکہ میں اپنے بالوں میں کچھ لگاتی بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ بہت لمبے ہو گئے تھے۔ سب لوگ میرے حسن کا دم بھرتے تھے، لیکن جب میری شادی کی بات کی جاتی تو میں بری طرح سے ڈر جاتی، کیونکہ اس گاؤں میں ایک بہت ہی عجیب طرح کی رسم نبھائی جاتی تھی جو شادی کی پہلی رات لڑکی کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اس لیے میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ کو ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شکل اتنی زیادہ اچھی ہے، آپ اس کی شادی شہر میں کروا دیں، کوئی بھی آپ کی بیٹی کو بآسانی قبول کر لے گا۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ شہر کے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ان کی عجیب و غریب قسم کی شرطیں ہوتی ہیں، اور اس آدمی کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی شرط یہی ہوتی ہے کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو، تاکہ ان کے بیٹے کے ساتھ اچھی لگے اور ان کے ماحول میں دیکھنے میں خوبصورت لگے تو سب لوگ اس پر رشک کریں۔ وہ شخص بھی شہر میں ہی کام کرتا تھا اور اس گاؤں کا سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا، جس کے پاس لوگ مشورے کرنے کے لیے جاتے تھے۔ میرے بابا کا دوست تھا۔ یہ بات میں نے بھی سنی اور میری ماں نے بھی۔ میری ماں نے بابا سے کہا کہ بات ٹھیک ہے۔ بابا کا کہنا تھا کہ میں اس کا رشتہ پہلے ہی طے کر چکا ہوں۔ بابا نے ایک اور دوست کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا، وہ بھی برا نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی بہت امیر تھے، زمیندار تھے، ان کا اپنا گھر تھا، وہ گاؤں کے چودھری تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ نخرے کرتا تھا۔ اس کی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی، پر سب کا کہنا تھا کہ مرد 4 لڑکیوں سے دوستی کر لے، خوش قسمت تو وہ عورت ہوتی ہے جس سے وہ شادی کرتا ہے، اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ میرے بابا مطمئن تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جب دولت نہ ہو تو باقی ساری چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ انسان جیسا بھی ہو۔ ان کو ان ساری باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، پر وہ نہیں سوچتے تھے۔ کیونکہ آج میری دوست کی شادی تھی، وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی، لیکن اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے، کیونکہ اس نے بھی وہ رسم نبھائی تھی۔ یہ رسم ایک اندھیرے کمرے میں نبھائی جاتی تھی، اسی لیے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ تو باتھ روم میں بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں جاتی تھی، آدھی رات کو بھی اپنی ماں کو جگا دیتی تھی کہ میں نے باتھ روم جانا ہے، آپ ذرا پہرے پر کھڑی ہو جائیں۔ تو پھر اس کے لیے تو اس کی شادی کا دن قیامت کا دن بن گیا تھا۔ مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، پر کم سے کم میں اس کی طرح نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی آتا، کوئی بات کرتا، اسے مسکرانے کے لیے کہتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تو وہ ایسے ہنستی کہ ہم اسے کہتے کہ تم خاموش رہو، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ویسے پریشان ہم لوگ بھی تھے، کیونکہ اس رسم سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ لڑکی باکردار ہے یا نہیں، اور کچھ لڑکیوں نے اس رسم کو پورا نہیں کیا تھا، اور پہلی رات کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ چلاتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بد کردار ہے۔ اور پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھی اور ان کو طلاق ہو گئی، اس لیے سب پریشان تھے۔ ہمارے گاؤں میں ابھی تک صرف ایک گھر ایسا تھا جنہوں نے یہ رسم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کو اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ بھی یقین کر کے شادی کرے، نہیں تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خاندان تھوڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن سب کہتے وہ رسم کرنا نہیں چاہتے تھے، اس کا مطلب کہ وہ غلط ہی ہے۔ عجیب گاؤں تھا، یہاں کے لوگ بہت زیادہ جاہل تھے، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اگر ایک عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کا پچھلا سارا ریکارڈ صاف ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد اس کا شوہر ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مرد کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، چاہے خود اس نے جتنی بھی لڑکیوں سے دوستی کی ہو۔ اور جس سے میری شادی ہو رہی تھی اس کا نام ظفر تھا، وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، خود اس کی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی، رشتے ناتے تھے، کبھی کوئی خبر اٹھتی تھی تو کبھی کوئی۔ پورا گاؤں اس کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور مجھ پر ہنستا تھا کہ یہ کہاں پھنس گئی، اس کے ماں باپ نے دولت دیکھ کر تو اس کو وہاں پر باندھ دیا ہے، لیکن اس کی زندگی بیکار ہونے والی ہے،
کیونکہ اس کا شوہر اسے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا کر خود بعد میں بھی نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتا پھرے گا۔ مجھے ابھی سے ہی اپنی شادی کے بارے میں سوچ کر ٹینشن ہونے لگی تھی۔ جب مجھے میری دوست کے ساتھ کچھ پل اکیلے میں ملے تو میں نے کہا کہ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس بات پر اس نے عجیب سی شکل بنا لی اور اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ لڑکا جو مجھے دور سے دیکھتا تھا اور میرے گھر خط بھیجا کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں، لیکن وہ تو تمہارے پیچھے پڑا تھا، تم تو اس کے پیچھے نہیں پڑی تھی نا، تم تو اس کو خط نہیں بھیجا کرتی تھی۔ اس بات پر میری دوست نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ محبت کر بیٹھی تھی۔ مجھے ابھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جانتی تھی میری دوست ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، وہ 5 بہنوں میں بڑی بہن تھی اور ہمیشہ مجھے عقل کی بات بتایا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ دوستی کر لی تو کیا ہو گیا، کسی کو پتہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن صرف دوستی کی بات نہیں ہے، دراصل ہم لوگ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے تھے۔ ابھی اس نے یہ بات کی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر وہاں پر اس کے ماں باپ اور رشتہ دار آ گئے کیونکہ نکاح کی رسم ہونے والی تھی۔ اب میں اسے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں بھی بہت پریشان تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے ہی ہمیشہ اپنی بہن سمجھا تھا۔ وہ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا اس کمرے میں چلی گئی۔ یہ کمرہ گاؤں کی حویلی میں بنایا گیا تھا اور حویلی کے سردار کی ملکیت تھا۔ یہ نظام بھی اس گاؤں کے سب سے پرانے زمیندار اور چودھری نے شروع کیا تھا اور اب اس کے بیٹے اور آگے سے ان کے بچے اس نظام کو قائم کیے ہوئے تھے۔ جو بھی لڑکی اندر جاتی تھی اس کے بعد وہاں پر کیا ہوتا تھا وہ کسی کو بھی بتایا نہیں کرتی تھی، لیکن ایک لڑکی نے بات باہر بتا دی تھی اور اسے اس کی سزا بھی ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کمرے میں ایک صندوق رکھا گیا ہے، اتنا بڑا صندوق ہے کہ اس کے اندر پورا ایک آدمی آ سکتا ہے، لیکن اس صندوق کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے اور لڑکی کو وہاں کمرے میں چھوڑ کر اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ صرف اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں نظر آ جائیں، ورنہ ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آتا، اور پوری رات کے لیے لڑکی کو وہاں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے یہ وہ لڑکی جانتی ہے، لیکن اگر لڑکی بد کردار ہو تو اسی کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلتی ہے، اور اگر با کردار ہو تو صبح سکون سے گزر جاتی ہے اور صبح اپنے گھر رخصت ہو جاتی ہے جہاں پر اس کا شوہر انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارم کو بھی وہاں لے گئے۔ اس کے ماں باپ کو بھی یقین تھا کہ ان کی بیٹی اس سلسلے میں پاس ہو جائے گی، اور اب مجھے یقین نہیں تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ میری دوست سے تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ کیا مطلب تھا اس بات سے کہ ہم ذرا آگے نکل گئے تھے؟ خیر میں اپنے گھر آ گئی۔ میری دوست کا گھر میرے گھر سے نزدیک تھا، لیکن وہ حویلی کافی دور تھی۔ اب وہاں کیا ہونے والا تھا یہ مجھے صبح ہی پتہ چلنا تھا، لیکن ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح مجھے کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں مل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر کچھ ہوا ہوگا تو ابھی تک بات گاؤں میں پھیل گئی ہوگی، لیکن کچھ نہیں ہوا، تو میں نے شکر ادا کیا اور اسی طرح دن گزر گیا۔ لیکن جب شام ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک عورت ہمارے گھر آئی جو میری ماں کو کچھ بتا رہی تھی۔ میری ماں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ میں نے دور سے یہ منظر دیکھا، مجھے سمجھ آ گیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑی بات ہے۔ ویسے تو گاؤں میں چھوٹی باتوں کو بھی بڑی بات بنا دیا جاتا تھا، پر میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تھوڑا آگے بڑھی، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت میری ماں کو میری دوست کے بارے میں بتا رہی تھی، اور اس طرح سے بتا رہی تھی کہ جیسے ہر گھر میں اس نے جا کر یہی کہانی سنانی ہے۔ ارم تو بد کردار نکلی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں فوراً اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے روک لیا۔ میری ماں نے کہا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس گندی لڑکی کے پاس جانے کی، اس نے شادی سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کی عزت کا سودا کر دیا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری دوست ہے، میری بہنوں جیسی، مجھے اسے تسلی دینے کے لیے جانا چاہیے۔ پر میری ماں کا کہنا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، تو اس کے پاس جائے گی، تم اس کے پاس جاؤ گی، تمہارا نام اس کے ساتھ لگے گا تو لوگ تم پر بھی شک کریں گے، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میری دوست نے آخری حد پار کر دی تھی، تو کیا یہی اس کی سزا تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی دوست کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے میری ماں نے جانے نہیں دیا۔ میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے صفائی نہیں دیں گے، اگر کسی نے بھروسہ کرنا ہے کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے، کیونکہ جب رشتوں کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو وہ امتحان تو جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔
ایک ایسا شخص جس پہ آپ اپنی قسمت چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ پر بھروسہ بھی نہیں کرتا، اس کو اس چیز کا ثبوت چاہیے کہ آپ باکردار ہیں یا نہیں، ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزاریں گی؟ لیکن یہ رسم تو اس گاؤں میں صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن جس کے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہ بات کسی کو بھی کبھی نہیں بتاتا تھا۔ جس لڑکی نے بتائی تھی اس کو بھی بہت بری سزا ملی تھی، یہاں تک کہ اس بات پر بھی طلاق ہونے لگی تھی، لیکن پھر معافی تلافی ہو گئی تھی کیونکہ وہ یتیم تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس رسم سے صرف لڑکیوں کو ہی کیوں گزارا جاتا تھا، لڑکوں کو کیوں نہیں؟ یہ رسم کس نے ایجاد کی تھی؟ کس کے دماغ کی پیداوار تھی؟ وہ شخص اب من و مٹی تلے دفن تھا، لیکن ہم سب کو ذلیل کرنے کا اچھا خاصا انتظام کر کے چلا گیا تھا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری دوست سے مجھے ملنے نہیں دیا، میں اسے تسلی بھی نہیں دے سکی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو غلطی اسی کی تھی، لیکن کیا اسے اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے اور ہم تمہاری شادی کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، ان کو کسی بات کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ ہم سے کوئی جہیز بھی نہیں لے رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شادی کی ساری تیاریوں پر لگنے والے پیسے وہ لوگ خود ہی دیں گے، ہم لوگوں کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ اس بات سے بھی میرے بابا بہت خوش تھے اور میری ماں بھی، جب کسی کا خرچہ نہیں ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بدلے میں ان سے کیا لے لیا جائے گا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ نے بھی یہ رسم نبھائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں شادی سے زیادہ رسم کی فکر پڑی ہے۔ میں نے کہا کیونکہ شادی سب کی ہوتی ہے، لیکن یہ رسم کہیں بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی بھی عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا، جیسے میں نے اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کیا ہے تم بھی کرو گی۔ پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہے، تو ہم کیوں اس رسم سے انکار کر کے اپنی بیٹی کو مشکوک کریں؟ انسان جہاں رہتا ہے اسے وہیں پر رہنا ہے، تو آس پاس کے لوگوں کے حساب سے ہی رہنا ہوتا ہے، انہی رسم و رواجوں کو اپنانا ہوتا ہے۔ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تم کو اس کمرے میں صرف اور صرف ایک رات گزارنی ہے جو گزر جائے گی، اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی اور احتجاج کرنے کی بھی۔ میں پہلے کافی ضد کر کے 2 سال بچا چکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ میری باری بھی آ گئی، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، جیسا کہ ساری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے بھی وہ رسم نبھانی تھی اور میرے گھر میں کسی کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ جب میرے ماں باپ دوسری دقیانوسی باتوں پر اتنا یقین کرتے تھے تو پھر اس پر کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس رسم کی سچائی جان کر رہوں گی، آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہوتا تھا، اور اگر کوئی ایسی عجیب حرکت ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی، تو میں ضرور اس رسم کا بانڈا پھوڑ کر اس کے خلاف قدم بڑھاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ویسے بھی میری زندگی میں تھا ہی کیا، ایک ایسے شخص سے میری شادی ہو رہی تھی جو پورے گاؤں میں بدنام تھا، اور میری شادی اس سے صرف دولت کے لیے ہو رہی تھی۔ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، ایک عورت کو محبت اور دولت سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان دونوں چیزوں کو بھول کر صرف دولت کا انتخاب کرتی ہیں، لیکن ان کو جلدی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دولت ضروری نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی محبت، بلکہ سب سے ضروری عزت ہوتی ہے، اور جو عزت دے وہی اچھا لگتا ہے۔ اور یہ باتیں صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت انسانیت باقی ہو، جو ہمارے گاؤں کے کسی بھی شخص کے اندر نہیں تھی۔ جن لوگوں نے رسم کو نبھانے سے انکار کیا تھا، ان کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ٹوٹ گئی تھیں، ان کے بیٹوں کو بھی کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا، ان لوگوں کو سب بری نظر سے دیکھتے تھے، ان کے مرنے پر بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ خوشی پر جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور کبھی کبھار تو لوگ ان کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ وہ اپنا سارا سامان شہر سے لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے جو کافی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس رسم کے خلاف قدم بڑھایا تھا۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، گھر میں سب لوگ خوش تھے، گاؤں کی ساری لڑکیاں شادی میں آنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی شادی تھی، اس لیے سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو جو بھی ارمان نکالنے ہیں، جو بھی رسم پوری کرنی آپ کر سکتے ہیں، ہم سارا خرچہ خود اٹھائیں گے، ہمیں بس یہ پیاری سی لڑکی اپنی بہو کی صورت میں چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ میری شکل دکھا کر دکھاوا کرنا چاہتے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں کی شادی زیادہ تر اسی لیے بڑے گھرانوں میں ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ سب کو یہ دکھا سکے کہ ہم کتنی پیاری بہو لے کر آئے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی کچھ چل رہا تھا،
شادی کی ساری رسمیں ہو رہی تھی، میں خاموش بیٹھی تھی۔ میری دوست کو اس شادی میں آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس گاؤں میں یہ بات بھی مانی جاتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ دوسری شادی شدہ لڑکی کی رسموں میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اس طرح ان کی قسمت پر برا اثر پڑتا ہے۔ میری دوست تو ویسے ہی بدنام ثابت ہو گئی تھی، پھر اس کے ماں باپ اور گاؤں والے اس کو آنے کی اجازت دے دیتے تو میرے اپنے ماں باپ اس کو شاید یہاں پر بیٹھنے بھی نہ دیتے، جبکہ وہ میری ماں کو خالہ کہا کرتی تھی۔ یہ دنیا بہت بری تھی، مجھے ابھی سے اس کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میری شادی ہو گئی اور رسم و رواجوں کے ساتھ ہوئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ویسے تو یہ رسم اسی حویلی میں ہونے والی تھی جہاں میں نے جانا تھا، لیکن میرے ہونے والے شوہر کو اتنی عقل نہ آئی کہ وہ مجھے اس رسم سے دور رکھتا، کہتا کہ مجھے یہ رسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن اسے ان باتوں سے کیا، اس نے خود 100 جگہ منہ مارا تھا۔ اس کو تو شک ہوگا کہ شاید میں بھی ایسی ہی ہوں، کیونکہ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے۔ مجھے میرے ماں باپ نے رخصت کر دیا۔ ویسے عجیب بات تھی کہ آج میری شادی تھی، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے سیدھا اسی کمرے میں لے گئے اور دروازے سے ہی سارے واپس مڑ گئے۔ اس کمرے کی حالت کافی خستہ حال تھی، کیونکہ کافی عرصے سے استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اندر روشنی کم تھی، لیکن میں بھی پوری تیاری کر کے آئی تھی۔ میں نے موم بتی اور ماچس اپنے کپڑوں میں چھپا رکھی تھی، جس کو جلا کر میں نے ایک طرف رکھ دیا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں ایک صندوق پڑا تھا، جسے صندوق سے زیادہ تابوت کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور وہاں پر سائیڈ پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، بالکل اس صندوق کے ساتھ۔ یہ کافی پرانا لگ رہا تھا اور اس کی شکل دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کوئی کھولتا اور بند کرتا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کئی سالوں سے کھولا نہیں گیا تھا، اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں آس پاس دیکھ رہی تھی، اس کمرے میں کھڑکی بھی تھی، یہ کہاں کھلتی تھی پتہ نہیں، لیکن اس طرف سے نہیں کھولی جا رہی تھی۔ میں اس جگہ بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ صندوق کا صرف بہانہ ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کمرے میں رات گزاری جاتی ہے اور لڑکی واپس چلی جاتی ہے، لیکن جو میری دوست کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے شک ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ سنا تھا کہ وہ چیختی چلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میرے دل میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دل لگی نہیں کی تھی، کسی کے ساتھ آخری حد پار نہیں کی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ موقع جانے کیوں دیتی؟ مجھے یہاں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملنے والا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی رہی، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ یہی کروں گی۔ میں آگے بڑھی، میں نے اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ بھاری تھا، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس کو کافی عرصے بعد کھولا جا رہا ہے۔ جو میں نے صندوق کا ڈھکن بمشکل اٹھایا اور موم کا منہ اس طرف کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں چیخ کر وہاں سے دوڑی چلی گئی، کیونکہ اس کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ ایک آدمی تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بد کردار نہیں ہو کر چیخ چلا کر کیوں اپنے آپ کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کون ہو تم، کیا کر رہے ہو، یہ کرنے کے لیے تم سے کس نے کہا، کیا کرتے ہو تم لوگوں کے ساتھ اس کمرے میں؟ تم لوگوں کو پتہ ہے تمہاری وجہ سے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ اس بات پر اس نے کہا کہ زندگی ہماری وجہ سے نہیں خراب ہوئی، پہلے سے خراب ہی تھی۔ ہم لوگ پہلے ہی لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور ان لڑکیوں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارا یہاں لیٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا ریکارڈ بھی ہم نے حاصل کیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا تمہارے بارے میں، تم پر نظر رکھی گئی تھی، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 2-3 سال کے لیے، کیونکہ تم اس خاندان کے چودھری کی بیوی بننے والی تھی۔ لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ تمہارے ساتھ ہر طریقے سے نمٹا جائے، تمہیں ہر طریقے سے آزمایا جائے، اس لیے اگر تم تھوڑی دیر تک صندوق کا سر نہیں اٹھاتی تو میں خود اٹھا لیتا اور تمہیں ورگلانے کی کوشش کرتا۔ میں نے اس انسان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ لعنت ہے تمہاری سوچ پر اور اس انسان کی سوچ پر جس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے، اور تم لوگوں کے پردے فاش کرتے پھرتے ہو۔ اگر تمہارا پردہ بھی فاش کر دوں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، لیکن تم نے جو میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں ایک نوجوان خوبصورت انسان ہوں اور تمہیں یہ آفر کرنے والا تھا کہ تم چودھری کو بھول جاؤ، میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں تمہیں زندگی میں
وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو چودھری نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو کسی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے دوست کی زندگی برباد ہوئی، اگر اس کے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلتا تو آج وہ عزت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس کے شوہر کو اس نے کسی لڑکے سے چکر چلایا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کیا ایسی عورت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا پردہ رکھا جائے؟ گاؤں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گاؤں والے معصوم ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں یہ سب کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں اور لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو روکنا ہے، اس لیے ہم اس رسم کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم پھر بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ کیا میں ایسے شخص سے شادی کر لیتی جو شادی سے پہلے ہی میری امتحان لے رہا تھا، یا آج ہی میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرتی؟ اگر میں یہ بات سب کو بتا دیتی تو کیا ساری لڑکیاں محتاط ہو جاتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ باز رہتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ مزید چھپا کے کرتی۔ ان کی بات شاید بالکل ٹھیک تھی، لیکن میرے ہونے والے شوہر کی سوچ تو پھر بھی بہت ہی بری تھی۔ مجھے اس بات سے مسئلہ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو امتحان پاس کر سکتی ہو، اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی پر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں اس کمرے سے جا رہا ہوں، تم پہلے ہی پاس کر چکی ہو، تمہارے بارے میں پہلے پتہ کیا تھا، اسی لیے یہ رات اسی طرح گزرنے والی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمارے گاؤں میں سر پر ہاتھ باپ اور بھائی ہی رکھتا تھا۔ جو لڑکی کا یا تو بھائی ہوتا تھا اور یا باپ، یا کوئی کسی کو اپنی بیٹی یا بہن کہتا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ بات بتا دیتا تھا۔ میں نے میں سر ہلا دیا، شکریہ ادا کیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہونے میں 4 گھنٹے باقی تھے۔ یہ وقت بھی گزر گیا اور اس کے بعد میں وہاں سے سیدھا اپنے سسرال چلی گئی۔ میں نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا، نہیں تو میں سارے گاؤں کو یہ بات بتا دوں گی، پھر بے شک تم مجھے جان سے مار دینا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے کیسے مار سکتا ہوں؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو تمہیں بری لگے گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر اپنی حرکتوں پر آ جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ لیکن میرے شوہر نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ نبھایا، اور واقعی شادی کے بعد اس نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم شہر جا رہے ہیں۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ ہم شہر میں گھر بنائیں گے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اتنی بے حیائی ہو رہی ہو تو اسے روکنے کے لیے اس طرح کے اقدام کرنا کوئی بری بات نہیں۔ شاید یہ لوگوں کی بے وقوفی نہیں بلکہ ان کی سمجھداری تھی، کیونکہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے وہ ہمیشہ غلطی ہوتی ہے اور غلطی کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد